دوستو زندگی کی حقیقت نا واقعی بہت عجیب ہے۔ ایک پل میں سب کچھ بالکل نارمل لگتا ہے اور اگلے ہی پل سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ زندگی کا وہ نازک حصہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو چلیے اس دل ہلا دینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی اصل میں کتنی بے ثابت ہے۔ امی، کاش میں نے آج نماز پڑھ لی ہوتی۔ ذرا سوچئے ان الفاظ کے بارے میں۔ یہ کسی عام کہانی کے ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی دردناک حقیقت ہے جہاں وقت کی مہلت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ زمین پر گرا ہوا ایک جوان، آنکھوں میں آنسو۔ سلمان نام کے اس لڑکے کا یہ آخری پچھتاوا تھا۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں سلمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی دنیا کی بھاگ دوڑ میں اس قدر گم تھا کہ بس پوچھیے مت۔ غصے کا تھوڑا تیز تھا اور عبادت سے تو میلوں دور۔ لیکن اس کی ماں، وہ ہر رات اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر دعا کرتی تھی۔ ایک دن جمعہ تھا۔ ماں نے بڑی محبت سے اس سے گزارش کی، بیٹا بس آج میرے لیے جمعہ کی نماز پڑھ لو۔ اور سلمان نے کیا جواب دیا؟ وہی جو ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں، امی ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ اور دوستوں، واقعی یہ جو سوچ ہے نا کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ذرا ان دو بالکل مختلف رویوں کو آپس میں ملائیں۔ ایک طرف وہ غفلت کی حالت ہے جہاں ایک انسان ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ وقت بہت ہے، اور دوسری طرف ایک انتہائی اچانک اور شدید پچھتاوا۔ دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد راستے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آتا ہے۔ غفلت اور پچھتاوے کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے نا، یقین مانیے اکثر صرف چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم سلمان کے اس دن کی روٹین دیکھیں تو صبح سے شام تک کے واقعات حیران کر دیتے ہیں۔ صبح کے وقت بالکل غفلت اور لاپرواہی، دوپہر کو دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے نکلنا، اور پھر چند ہی منٹوں بعد وہ اچانک ہونے والا حادثہ۔ لوگ بھاگ کر آئے، سلمان زمین پر گرا ہوا تھا۔ شام تک ہاسپٹل کے بستر پر صرف آنسو اور بے بسی باقی تھی۔ یہ اچانک تبدیلی ہمیں ایک بہت بڑا جھٹکا دیتی ہے کہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے پاس روتی ہوئی ایک ماں کے یہ آخری الفاظ تھے۔ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں اس بے لوث محبت اور دعاؤں کی عظمت کا۔ انسان چاہے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کر لے، غفلت میں کتنا ہی کیوں نہ ڈوب جائے، ماں کی دعا ہمیشہ اس کے حق میں نکلتی ہے۔ پتہ ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد اس علاقے کے بہت سے جوان نماز کی طرف لوٹ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ حقیقت سمجھ لی تھی کہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن ٹھہریے، وقت کی مہلت ختم ہونے کی یہ اکیلی کہانی نہیں ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں احمد کی۔ بچپن میں احمد بہت نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھتا، قرآن سنتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی، غلط صحبت، دوستوں اور موبائل کی دنیا میں وہ پوری طرح بدل گیا۔ اس کی وہ بچپن کی معصومیت اس دنیا کی جھوٹی چمک دمک میں کہیں کھو کر رہ گئی۔ وقت کے ساتھ احمد کا دل اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ اس کی ماں رات کو جائے نماز پر رو کر دعا کرتی۔ وہ تڑپ کر کہتی، بیٹا مجھے ڈر ہے کہیں موت آنے سے پہلے تم اللہ کے قریب نہ آ سکو۔ لیکن احمد کا وہی تلخ سا جواب ہوتا، امی پلیز مجھے لیکچر نہ دیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ سوچئے ذرا، ایک طرف ماں کے آنسو اور دوسری طرف بیٹے کی یہ ڈھٹائی، یہ ٹکراؤ حقیقت میں انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اور پھر بالکل وہی ہوا جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ایک رات اچانک ماں کی طبیعت سخت خراب ہوئی۔ ہاسپٹل لے جاتے جاتے بہت دیر ہو چکی تھی، اور جانتے ہیں ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ وہی، یا اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ ماں کے ان آخری الفاظ نے احمد کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ روز اس خالی جائے نماز کو دیکھ کر روتا اور خود سے کہتا کہ کاش اس نے ایک بار اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی۔ انہی آنسوؤں نے اسے مکمل طور پر بدل دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے عبادت کی طرف لوٹ آیا۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ان دردناک واقعات سے آخر ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، پچھتاوا اور اچانک آنے والی موت کا ڈر اپنی جگہ ہے، لیکن ان کہانیوں میں کردار اور معافی کا ایک نہایت گہرا پیغام بھی چھپا ہے۔ آئیے اس پیغام کو تھوڑا اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ اخلاق کی عظیم طاقت واقعی وہاں نظر آتی ہے جہاں آپ نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دفعہ امام حسن مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔
اسی وقت شام سے آنے والے ایک مسافر نے انہیں دیکھا۔ اب اس مسافر نے بچپن سے امام حسن کے خلاف صرف غلط باتیں اور افواہیں ہی سنی تھیں، تو اس نے بغیر کسی وجہ کے شدید غصے میں آ کر انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ معاوضہ سامنے آتا ہے وہ ان رویوں کا ہے۔ ایک طرف مسافر کا غصہ اور انتہائی برے الفاظ ہیں، اور دوسری طرف امام حسن کا انتہائی پرسکون رویہ۔ آس پاس کھڑے لوگ حیران تھے کہ ابھی جواب ملے گا، لیکن امام صرف مسکرا دیے۔ انہوں نے بدلے میں ذرا سا بھی غصہ نہیں کیا، بلکہ بہت پیار سے پوچھا، لگتا ہے تم مسافر ہو؟ اگر بھوکے ہو تو کھانا دیتا ہوں، پریشان ہو تو مدد کرتا ہوں، اور اگر رہنے کی جگہ نہیں تو میرے گھر چلو۔ سبحان اللہ! یہ چیز شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اصل طاقت کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ صبر میں ہوتی ہے۔ اہل بیت کے اس عظیم کردار اور ان چند پیار بھرے الفاظ نے اس مسافر کے وجود پر کسی بجلی سا اثر کیا۔ وہ کانپ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہاں فوراً اقرار کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ میں نبی کے گھرانے سے ہیں۔ میں آج تک آپ سے نفرت کرتا رہا، لیکن آج آپ نے میرا دل جیت لیا۔ دیکھا آپ نے، نفرت کے اتنے بڑے پہاڑ کو محبت اور بہترین اخلاق نے صرف ایک ہی پل میں پگھلا دیا۔ تو دوستوں، ان تمام واقعات کا نچوڑ چند اہم اصولوں میں چھپا ہے۔ پہلا، موت کبھی بتا کر نہیں آتی، اس لیے یہ ابھی بہت وقت ہے کا دھوکہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا، ماں کی دعا تقدیر تک بدل سکتی ہے، اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کی سچے دل سے قدر کریں۔ اور تیسرا، غصہ انسان کو صرف کمزور بناتا ہے، لیکن معافی ایک مومن کو واقعی عظیم بنا دیتی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہماری پوری زندگی سنوار سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستوں، جو انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام اسی امید پر کرتے ہیں کہ یہ سبق آموز باتیں ہمارے دلوں میں کسی تبدیلی کا باعث بنیں گی۔ آپ کو یہ واقعات کیسے لگے؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، کیا ہماری زندگی کا اگلا لمحہ ہمارے پچھتاوے کا سبب بنے گا یا رحمت کا آغاز؟